ہم بات کریں گے ایسے کون سے کام ہے جس سے نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے انسان سے۔ نمبر 1 پہ آئے گا، اللہ نے جب کسی کو نعمت دی ہوتی ہے، حق تو یہ بنتا ہے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرے، ٹھیک ہے، پھر اس نعمت کو نیک کاموں کی طرف لے کے جائے، نہ کہ برائی کی طرف۔ اگر اللہ نے انسان کو دولت دی ہے تو اس کو بانٹے۔ توفیق کا دروازہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس نعمت ہوتی ہے، جیسے مال کی مثلاً نعمت ہے، اب اسے حرام کاموں میں لگاتا ہے جو بندہ، تو اس سے اچھا وہ کسی غریب کی مدد کرے، نیک کام کرے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، صدقہ دے، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں دے، اور لیکن وہ اس سے اپنے اندر غرور پیدا کر لیتا ہے، اپنے اندر اس چیز کو ہیوی کر لیتا ہے کہ جی میرے پاس یہ ہے، لیکن اس کے یہ والا ایسا جو بندہ ہوتا ہے اس سے نیکی کی توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ سیدنا حسن یہ کہا کرتے تھے کہ جب ان سے سوال کیا جاتا تھا، وہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ چیخے گا چلائے گا وہ شخص جسے اللہ نے نعمتیں دی ہوں گی، لیکن مگر وہ اس نعمتوں کو اللہ کے نافرمانی میں استعمال کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہوتی ہیں، لیکن نہ وہ شکر ادا کرتے ہیں، بلکہ اس نعمت کی وجہ سے غرور میں آ جاتے ہیں، یا آکڑ میں آ جاتے ہیں، یا انہیں اس پیسے کو غلط جگہ پہ استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2 میں جو آئے گا، اور جو لوگ توبہ میں لیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور گناہ میں جلدی کرتے ہیں، جی کچھ لوگ ہوتے ہیں جی ان کو توبہ کا پتہ نہیں ہوتا، گناہ پہ گناہ کری جاتے ہیں، گناہ کے کاموں میں ہمیشہ آگے ہوتے ہیں، لیکن توبہ کی توفیق نہیں ملتی انہیں، تو ایسے لوگ نیکی سے محروم رہتے ہیں۔ اچھا، توفیق نمبر 3 پہ آ جائے گا۔ نمبر 3 پہ میں بتاؤں گی، جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں جی کہ فلاں نیک بندے سے میرا تعلق ہے، لیکن ان کے بتائے ہوئے باتوں پہ تو عمل کرتے نہیں ہیں، فلاں بڑے بندے سے میرا تعلق ہے، ایسے ایسے دعوے کرتے ہیں، ان کے ساتھ سیلفیاں کھینچتے ہیں، پھر اس سیلفی کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور جگہ جگہ جا کے دکھاتے ہیں، جی دکھاوا کرتے ہیں کہ جی فلاں بندے سے میں ملا تھا، فلاں نیک بندے سے میں نے یہ کہا تھا، اور انتظار کرتے ہیں کہ اگلا کوئی ان کی تعریف کرے، ٹھیک ہے۔ یہ جو دکھاوا ہوتا ہے، نیکی کا دکھاوا، ایسے بندے سے بھی توفیق چھن جاتی ہے نیکی کی، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ تو خانہ کعبہ جا کے ایسے ہاتھ اٹھا کے سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں اور دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں، جی وہ دعا مانگ رہے ہیں اور منہ میں کچھ بھی بول رہے ہوتے ہیں، تو یہ دکھاوے کی جو دعائیں ہوتی ہیں، دکھاوے کی تصویریں کھینچنے کے چکروں میں، تو یہ بھی سخت گناہ کا کام ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 4 پہ آ جائے گا، جو بندہ دنیا کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہوتا ہے کہ جی دنیا جہاں چل رہی ہے، جس ٹرینڈ پہ چل رہی ہے، میں اس جگہ جاؤں، وہ کام کروں، لیکن اسے دین کا بالکل کچھ نہیں پتہ ہوتا، عمل کا کچھ نہیں پتہ ہوتا، نیک کاموں کا کچھ نہیں پتہ ہوتا، ایسے بندے سے بھی توفیق چھن جاتی ہے نیکی کی، جو بہت زیادہ دنیا داری میں پھنس کے اور دین کو سائڈ پہ رکھ کے چلتا ہے، حالانکہ دین مکمل ہے، اس میں بھی دنیا داری بتائی گئی ہے، اگر ہم صحیح سے سمجھنا چاہیں تو، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 میں آ جائے گا، جس بندے کو لالچ اتنی ہو جاتی ہے کہ جی مجھے شہرت آ جائے، پیسہ آ جائے، اس کی خواہشیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں، اور ہر ٹائم اس کے سر پہ یہی سوار رہا ہوتا ہے کہ جی میں کہاں سے دولت کماؤں، کہاں سے شہرت کماؤں، اور دین کا عمل کا اسے کوئی فکر نہیں ہوتی، یہ دنیا میں ہی کام رہ جاتے ہیں، اور وہ پھر دنیا کے معاملوں میں ہی پھنس کے رہ جاتا ہے، آخرت کے معاملے میں وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا صحیح۔ ایسا بندہ جو دنیا داری کو دیکھتا ہے، جو شہرت پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، پھر انسان اسی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اللہ بھی اس کی رسی دراز کر دیتا ہے، تو وہ دین کی طرف سے ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دین کی طرف بالکل نہیں آتا، ایسے بندے کو بھی اللہ توفیق ہی نہیں دیتا نیکی کی، وہ جس طرح بھاگ رہا ہوتا ہے اس کو وہ چیز بھی نہیں ملتی، شہرت پیسہ دولت بھی نہیں ملتا، لیکن وہ اس کے پیچھے بھاگی جا رہا ہے، ٹائم ویسٹ ہوئی جا رہا ہے، زندگی گزری جا رہی ہے، اور آپ کا وقت گزری جا رہا ہے، اور آپ کو جو عبادت کا ٹائم ہے، جہاں دین سمجھنے کا ٹائم ہے،
وہ سارا کا سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ کوشش کیا کریں اگر اللہ نے کوئی نعمت دی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور دنیا داری کے ساتھ دین کو بھی لے کے چلیں، عمل کو بھی ساتھ لے کے چلیں۔